کے فضل و کرم سے 25 پارے کی ختم ہو گئی ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی پاک پاکانہ دعائیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سفر آسان فرمائے۔ آباب گرامی قدر، آج کا ہمارا عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی آپس میں رشتہ داری۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے اور خصوصی توجہ کا طالب ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ صحابہ کرام کی کیا رشتہ داری ہے۔ نسباً تو جو مکہ المکرمہ کے رہائشی ہیں صحابہ کرام، اور جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، وہ سارے کے سارے قریشی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کا 4 پشتوں میں جا کر حضور کے نسب کے ساتھ اس کا نسب مل جاتا ہے، کسی کا 7 میں مل جاتا ہے، کسی کا 8 میں مل جاتا ہے، کسی کا آگے جا کر 12۔ سارے کے سارے قریش ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، نبی پاک علیہ السلام کے خاندان سے کہیں نہ کہیں جا کر ان کا تعلق جو ہے وہ جڑ جاتا ہے۔ رہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بالکل قرب میں رہنے والے صحابہ کرام ہیں، مقرب صحابہ کرام۔ تو آپ جانتے ہیں کہ 2 صحابہ کرام جنہیں شیخین کہا جاتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے والد صدیق اکبر ہیں، اور ام المومنین سیدہ حفصہ کے والد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں جنہیں ختنین کہا جاتا ہے۔ ان میں حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ پاک زہرا کے شوہر نامدار ہیں، اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی ام کلثوم اور حضرت رقیہ جو نبی پاک کی شہزادیاں ہیں، یکے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئی ہیں۔ تو اس حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی زوجہ ہیں۔ حضرت سیدہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن۔ تو یہ تو رشتہ داری ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی۔ اس کے علاوہ بھی باقی امہات المومنین جو ہیں، تو ہم چونکہ جن کے حوالے سے ذرا بات زیادہ کی جاتی ہے تو ہم نے انہی کی بات کر لی ہے۔ تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے۔ اب اگر آگے چلیں تو دونوں مکاتب فکر کی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ حضرت مولا علی کی بیٹی شہزادی بی بی زہرا کے بطن سے حضرت ام کلثوم پاک کا نکاح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ تو حضرت فاروق اعظم مولا علی کے داماد بھی لگتے ہیں، اور یہ معتبر کتابوں سے ثابت ہے، اور صرف اہل سنت کی کتابوں سے نہیں، دوسرے مکتب فکر کی کتابوں سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے داماد ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ ہیں، ان کی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ماں ہیں،
اس کی جو ماں ہے یعنی حضرت عثمان کی نانی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو ہے، حضرت عروہ، حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہے۔ بات کو سمجھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان وہ کن کی بیٹی ہیں؟ حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہے، اور نبی پاک کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی سکی پھوپھو ہے، بہن ہے، اور حضور کی پھوپھو ہیں، مولا علی کی بھی پھوپھو ہیں، حضرت عباس کی بہن ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ہے، داماد ہونے کے علاوہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اچھا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھو کے بیٹے ہیں، حضرت صفیہ کے سکی پھوپھو کے بیٹے ہیں۔ اچھا، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، یہ مولا علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار کی بیوی ہے، اور حضرت جعفر طیار کے فوت ہونے کے بعد ان کا نکاح ہوا ہے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ۔ اور جس وقت بی بی فاطمہ زہرا پاک کے آخری زندگی ظاہری حیات کے ایام تھے، دن تھے، ان میں جو بی بی زہرا کی خدمت کرتی رہی ہے وہ صدیق اکبر کی بیٹی بیوی اسماء بنت امیس ہے۔ صدیق کی بیوی حضرت سیدہ زہرا کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام میں حضرت بی بی پاک زہرا کی خدمت کرتی رہی ہے، اور حضرت اسماء بنت امیس کی گود میں سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ایسی باتوں کے تصور سے بھی ذہن کام اٹھتا ہے کہ اگر صدیق اکبر دشمن ہیں بی بی زہرا کے اور اہل بیت کے، تو مجھے بتائیں کہ ظاہری حیات کے آخری ایام میں کوئی تک بنتا ہے کہ صدیق کی بیوی بی بی زہرا کے گھر آتی ہو اور خدمت کرتی ہو؟ مولا علی کے گھر میں جو سیدہ کی خدمت کر رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ صدیق اکبر کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور صدیق اکبر کی وفات کے بعد یہی بیوی حضرت مولا علی کے انتقام میں آتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس صدیق پاک کی وفات کے بعد حضرت مولا علی کے عقد میں آتی ہے۔ یہ آل بیت کی اور صحابہ اکرام کی باہمی آپس کے اندر رشتہ داری ہے۔ اچھا، آپ کا کوئی مخالف ہو، آپ کبھی اس کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھیں گے جس کے ساتھ آپ کی ذاتی دشمنی ہو، جان تک کا دشمن ہو، آپ کا مال چھیننے والا ہو، آپ کی جائیداد پر قبضہ کرنے والا ہو، آپ کبھی اس کے نام پر اپنے اولاد کا نام رکھیں گے؟ بولیے، نہیں رکھیں۔ حضرت مولا علی کے 3 شہزادوں کے نام حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی کے نام، 3 شہزادوں کے نام، حضرت ابوبکر کے نام پر، حضرت عمر کے نام پر، عثمان، اور یہ تینوں کربلا کے میدان میں موجود تھے امام حسین کے ساتھ۔ یہ امام حسین کے بھائی ہیں، اور نام کیا ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان۔ اور کس نے رکھے ہیں؟ مولا علی نے۔ تو یہ اپنے بیٹوں کا نام حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کے نام پر رکھنا، یہ دوستی کی علامت ہے یا دشمنی کی علامت ہے؟ یہ محبت کی علامت ہے یا مخالفت کی علامت ہے؟ ذات گرامی قدر، پتہ یہ چلا کہ یہ صرف اور صرف جو کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں یہ صرف لوگوں کو چکر دینے کے لیے ہیں اور لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہیں، اور یہ اصل میں عبداللہ ابن سبا یہودی کی سازش تھی کہ جس نے صحابہ اور اہل بیت کے نام پر
امت مسلمہ کو لڑایا اور لڑائی کا بیج بویا، اور آج تک کوئی بیج جو اس کا بویا ہوا تھا وہ آج تک ہم کاٹتے چلے جا رہے ہیں، آج تک ہم اس کو کاٹ رہے ہیں، اور پتہ نہیں امت مسلمہ کب تک اس کو کاٹے گی، کب تک اس کو کاٹے گی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کے شہزادوں کے نام خلفائے راشدین کے ناموں پر ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان غنی کے شہزادوں کے نام حضرت سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان کے نام پر ہے۔ یعنی امام حسن اور امام حسین نے بھی اپنے شہزادوں کے نام رکھے ہیں، کن کے ناموں پر؟ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے نام پر۔ امام محمد باقر، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کے بارے میں آتا ہے اور الگ الگ بھی آتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر سے مسئلہ پوچھا گیا، یہ دونوں سائٹ کی کتابوں میں موجود ہے، اہل سنت کی بھی اور جو اہل بیت کے دعوے دار ہیں ان کی کتابوں میں۔ مسئلہ پوچھا گیا کیا کہ جناب کیا تلوار کو چاندی کا دستہ لگانا جائز ہے؟ تلوار کو چاندی کا دستہ لگانا جائز ہے؟ تو امام محمد باقر نے کہا کہ جائز ہے۔ آگے اس شخص نے کہا کہ دلیل، تو حضرت امام محمد باقر نے دلیل کے طور پر فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر نے لگوایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، حضرت صدیق اکبر کی تلوار کو چاندی کا دستہ لگا ہوا تھا، یہ دلیل ہے اس کے جائز ہونے کی۔ آگے وہ جو شخص تھا سوال پوچھنے والا، وہ صحابہ کرام کے بغض کی بیماری میں ملوث تھا۔ اب اس نے کہا کہ جناب آپ بھی صدیق کہتے ہیں، اب اس کا انداز تھا آپ بھی صدیق کہتے ہیں، تو صدیق اکبر حضرت امام محمد باقر امام زین العابدین کے فرزند ارجمند ہیں، لختے جگر ہیں اور امام حسین کے پوتے ہیں۔ تو آپ کا آگے سے جواب آیا نام صدیق، نام صدیق، نام صدیق، لیٹے ہوئے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے اور جلال میں آ کر کہنے لگے ہاں وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں۔ جب تک سانس نہیں ٹوٹا حضرت ابو بکر صدیق کو امام محمد باقر صدیق کہتے ہی رہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا جو ان کو صدیق نہ مانے ہم اس کی کبھی بھی تصدیق نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، آگے چل کر ہم اس کی مزید انشاءاللہ، اور چونکہ اب ٹائم تھوڑا ہے تو کل جو ہے آگے مزید رشتہ داریاں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حضرت عمر کے بیٹوں کے ساتھ، حضرت عثمان، حضرت صدیق اکبر کے ساتھ دو طرفہ رشتہ داریاں آپ دیکھیں گے اور آپ حیران ہوں گے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت آپس میں کس طرح شیر و شکر ہے، کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کس طرح ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ صرف زیب داستان کے لیے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، اور یہ یہودیوں کی سازش تھی۔ اصل میں جو یہودی تھے نا، ان کو حضرت عمر سے بھی تکلیف تھی اور مولا علی سے بھی تکلیف تھی۔ حضرت عمر سے یہ تکلیف تھی کہ حضرت عمر نے عرب سے انہیں نکال دیا، جزیرہ عرب میں حضرت عمر نے انہیں رہنے نہیں دیا۔ اپنے دور خلافت میں آپ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے۔ تو حضرت عمر سے یہ تکلیف تھی اور مولا علی سے یہ تکلیف تھی کہ خندق اور خیبر میں حضرت علی نے ان کے بڑے بڑے سورماؤں کو جہنم حاصل کر دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مرب کو حضرت علی نے مارا، قلعہ کموس حضرت علی نے فتح کیا، اور عمر بن عبد ود جو 1000 بندے کے ساتھ یک وقت لڑ سکتا تھا، اسے بھی مولا علی کی تلوار نے جہنم حاصل کیا۔ تو یہودیوں کو یہ تکلیف تھی کہ علی پاک نے ہمارے بڑے مارے ہیں اور حضرت عمر نے ہمیں مدینہ شریف میں رہنے نہیں دیا اور ہمیں بھگا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی چال چلنی چاہیے، کوئی ایسا مذہب ایجاد کرنا چاہیے کہ جس میں ان کو آپس کے چکر میں لڑا دیا جائے۔ تو پھر یہی انہوں نے کیا۔ مصر میں آل بیت کی محبت اس طرح فیڈ کی کہ انہیں بتایا گیا مصر کے لوگوں کو
کہ صحابہ نے ظلم کیے ہیں اہل بیت پر، اور شام میں اس طرح محبت فیڈ کی گئی کہ اہل بیت نے زیادتی کی ہے حضرت عثمان پاک کے ساتھ، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مولا علی پر الزام لگایا گیا کہ حضرت علی حضرت عثمان کے قتل میں ملوث ہیں۔ اندازہ فرمایا۔ تو ایک طرف صحابہ کی محبت بھری اور آل بیت کو نشانہ بنایا، اور دوسری طرف آل بیت کی محبت بھری اور صحابہ کو نشانہ بنایا کہ وہ غاصب تھے، ظالم تھے۔ تو یہ دو طرح کے وزن تیار ہو گئے، ایک وہ جو صحابہ کا دشمن بن گیا، اور دوسرا وہ جو آل بیت سے مخالفت کر بیٹھا۔ لہذا امت مسلمہ میں لڑائی کا یہ بیج ایسا بویا گیا کہ آج تک وہی سلسلے چل رہے ہیں، وہی سارا سسٹم چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک کا دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔